عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي عفوك. فرض کیجیے اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں تو ہر کسی کا ایک ہی آنسر ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب خوشیوں کی، ان سب برکتوں کی چابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی دے رکھی ہے، لیکن ہم لوگ ہیں ان چابی کا استعمال کرنا نہیں جانتے، یا اگر جانتے بھی ہیں تو استعمال کرنا نہیں چاہتے، اور پھر اپنی پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں، اپنی ٹینشنوں میں الجھے رہتے ہیں، اور پھر سب سے شکایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ہمیں پہلے ہی سلوشن دیا ہوا ہے، بس ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، صرف ہمارے عمل کرنے کی دیر ہے. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. سورہ بقرہ ایک ایسی سورہ جس کا صرف نام لینے سے ہی جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے. قرآن شریف کی بہت پیاری، بہت پاورفل اور سب سے بڑی سورہ. سورہ بقرہ ایک ایسی سورہ ہے جس سے زندگی میں جو ہے وہ برکتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں ہماری. اچھا، میں نے سورہ بقرہ پہ پہلی بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، میری فرسٹ ویڈیو. الحمدللہ وہ سب لوگوں کو بہت پسند آئی، وہ ابھی تک میری ماشاءاللہ سے فیڈ میں چل ہی رہی ہے. تو اس میں میرے کافی ساری میری بہنوں کے کمنٹس ہیں کہ سورہ بقرہ بہت بڑی ہے، ہم لوگ اس کو ایک دن میں پوری نہیں پڑھ پاتے، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، یا اگر ہم اس کو کسی ایک حاجت کے لیے پڑھتے ہیں تو صرف وہی ایک حاجت پوری ہوگی، یا ہم اس کو کئی حاجتوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. یا پھر جیسے کہ ہم سے یہ ایک دن میں پوری نہیں ہو پاتی، کیا ہم اس کو کنٹینیو 3-4 دن میں کر سکتے ہیں، یا ہم اس کو جو ہے صرف ایک ہی دن میں ہمیں سے پورا کرنا ہے. تو آج اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے. اس میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہم لوگوں کو کیا کیا فائدے ہوں گے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں کن کن باتوں کو بتایا. سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو اسپیشلی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں آپ سے بتاؤں گی، اور وہ آخری 2 آیتیں کب نازل ہوئی ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کب دی. یہ سب باتیں ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہیں گے. دیکھیے، یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت لاتی ہے، جادو سے ہمیں بچاتی ہے، ہر پریشانی سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے. اور جو انسان اپنی زندگی میں سورہ بقرہ روز پڑھتا ہے، اس کے گھر میں کبھی کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، شیطان کے شر سے اس کا گھر بچا رہتا ہے، اور اس کے گھر میں لاتعداد برکتیں آتی ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہمیں ایک ہی دن میں پوری کرنی پڑتی ہے، تبھی ہمیں یہ سب جو ہے اس کے فائدے مل سکتے ہیں. تو آج میں یہ بات آپ سے کلیئر کر دوں کہ سورہ بقرہ کے بارے میں 3 رعایتیں ہیں. حدیث میں 3 رعایتیں آتی ہیں. کچھ میں کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کو اگر ہمیں کسی ایک حاجت کے لیے، یا کسی بھی حاجت کے لیے ہمیں پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں اس کو صبح سے لے کے شام تک، یعنی کہ ایک دن میں ہی ہمیں سے پوری کرنی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی دوسری روایت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس کو 3-4 دن میں بھی پوری کر سکتے ہیں. اس کی کئی رکوع اگر ہم ڈیلی پڑھیں گے تو اس سے بھی ہمیں ماشاءاللہ بہت ثواب ملے گا، اور اس سے بھی ہماری حاجت پوری ہوگی. لیکن وہی بات ہے کہ جو افضل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو ایک ہی دن میں اگر پوری کریں تو وہ افضل ہے. لیکن اس کے لیے رعایتیں ملی ہوئی ہیں کہ ہم اس کو دھیرے دھیرے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کی سپیڈ کم ہوتی ہے، یا بہت سے پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، 2.5 پارہ ہے، ایک دن میں نہیں پورا کر پائیں گے، تو پھر اس کو ہم کئی دن میں بھی پوری کر سکتے ہیں. اور تیسری اس کی رعایت یہ ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ اس کو ہمیں مسلسل پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک بار سورہ بقرہ پڑھ لی اور بس ہو گئی. اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. چاہے ہم 4-5 دن میں ہم نے اس کو پوری کری، جب یہ ختم ہو گئی نیکسٹ ڈے ہم نے دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کر دی. ہمیں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے رکھنا ہے. چاہے کئی رکوع اس کے روز پڑھیں، 2-4 رکوع ہی پڑھیں، لیکن اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا کر رکھنا ہے. تبھی ہماری زندگی میں اس کا اثر مسلسل طور پہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری جو لوگوں میں غلط فہمی رہتی ہے کہ سورہ بقرہ کو ایک ٹائم میں ایک ہی حاجت کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جو ہے وہ اتنے خزانے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی تھوڑی نہ ہے. تو اللہ سے تو جتنا چاہے اتنا مانگو. اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور بے انتہا مانگے، اور اللہ سے یہ کبھی نہ کہ اللہ تیری مرضی ہے تو دے، اور مرضی نہیں ہے تو مت دے. اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں ایک بچے کی طرح ضد کرنی ہے. آپ دیکھیے، اگر ہمارا کوئی بچہ ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے، وہ ایسے ہی 1-2 بار کہے گا تو ہم بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ بچہ ضد کرتا ہے اور بالکل ہمیں چپٹ ہی جاتا ہے نا کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، تو ہم بھی مجبور ہو کے اس کو وہ چیز دلوا دیتے ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اللہ سے ضد کرنی ہے، اپنی اس چیز کو منوانا ہے.
हमें बार बार ये सूरतें आयतें पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करनी है, तो क्यों अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुनेगा? अल्लाह ताला तो इंतज़ार में रहता है कि उसका बंदा उससे मांगे, उससे दिल से मांगे। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब वो देखता है कि मेरा बंदा इस हद तक जो है वो गिड़गिड़ा के मुझसे मांग रहा है, ये इतना मुसलसल तौर पे जो है वो उस चीज़ के लिए जो है वो तड़प रहा है, या वो इतना ज़्यादा मुझसे जो है दरकार कर रहा है उस चीज़ की, तो अल्लाह ताला वो चीज़ उसको बिल्कुल देता है, ज़रूर अता करता है। तो सूरह बकरा में तो अल्लाह ताला ने वादा किया है हर हाजत पूरी करने का। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हर हाजत पूरी करेगा। ये ज़रूरी नहीं है हम एक ही चीज़ के लिए इसे पढ़ें, जितनी भी हमारी ज़रूरत है हम सबको दिल में रख कर इसका विर्द करें। अगर रोज़ पढ़ भी नहीं पाते हैं तो एटलीस्ट इसको सुने ज़रूर, बस इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बना कर रखें। सूरह बकरा में जो आखिरी 2 आयतें हैं उसकी तो फ़जीलतें ही अलग हैं। आप जानते हैं हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पे गए थे, तो जब 3 अल्लाह ताला ने जो उन्हें तोहफ़े दिए थे, जिनमें नमाज भी एक तोहफ़ा था, उसमें एक तोहफ़ा इस सूरह बकरा की 2 आयतें भी थी। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो यहीं से देखिए आप। सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयतें हैं उसका पेज मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो भी देख सकें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की फ़जीलत तो इसी से पता चलती हैं कि जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए थे मेराज के सफ़र पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने, तब अल्लाह ताला ने ये 2 आयतें हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी और डायरेक्ट अल्लाह ताला ने दी थी, बीच में कोई फरिश्ते नहीं थे। तो इसकी फ़जीलत तो इसी से पता चलती है। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को रात सोने से पहले पढ़ने वाला हर आफत से महफूज रहता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात को सोने से पहले ये 2 आयतें पढ़ ली वो इसके लिए काफ़ी हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया आपने कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जादू का असर ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त तासीर रखती हैं। और ये भी फरमाया कि जिस घर में लगातार 3 रातों तक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी जाती हैं, शैतान उस घर से हमेशा दूर रहता है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर अल्लाह से जो हाजत की जाए वो पूरी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज़ है कि आप ज़िंदगी में उसके लिए तड़प रखते हैं, तो एक तो तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है कि उसमें हम अल्लाह से मांगते हैं वो चीज़ पूरी होती है। एक सूरह बकरा जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमारी हर हाजत को पूरी करने के लिए हमारी मदद करती है। लेकिन बस हमें इसे दिल से पढ़ना है, इसको कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी में रखना है। चाहे इसके 2 पेज पढ़ें, इसके 3 पेज पढ़ें, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कसरत से पढ़ा करते थे और लोगों को पढ़ने के लिए ताकीद भी किया करते थे। सूरह बकरा से ना मेरी ज़िंदगी के अपने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं आगे जो इसकी मैं पार्ट्स बनाऊंगी उसमें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। हो सकता है उससे आप लोग और मोटिवेट हों और इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो जी इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।